دینداروں، سب سے پیشتر ہمارے آقا نامدار امام زمان مالک دو جہان نور خداوند برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کی مبارک نام پہ صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دینداروں، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سال کے آخر میں پاکستان کے شمالی علاقہ جات اور پنجاب فرنٹیئر کے دورے کے دوران خداوند نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام صلوات اللہ علیہ نے جماعت کو جن مختلف امور کے بارے میں ہدایات دی ہیں، ان میں مولا کی ایک ہدایت، تاکیدی ہدایت اور فرمان جماعت کے واسطے یہ بھی تھا کہ مولا نے فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے مذہب پر پابندی سے عمل کریں اور اپنے مذہب کو اچھی طرح سے سمجھیں، صراط مستقیم پر قائم رہیں، اور کوئی آپ کو کسی بھی طرح ورغلانے کی کوشش کرے تو آپ ان کے ورغلانے میں نہ آئے۔ اگر کوئی آپ کو کسی وجہ سے گمراہ کرنے کی کوشش کرے، آپ کی غلط رہنمائی کرنے کی کوشش کرے تو آپ ان سے خبردار رہیں اور ان کی باتوں میں نہ آئے۔ جب امام زمان کی جانب سے فرامین میں ایسا اشارہ ملتا ہے تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مولانا حاضر امام کن امور کی طرف اور کن باتوں کی طرف ہدایات فرماتے ہیں۔ مولا کے فرامین کی بے شمار خوبیوں میں ایک خوبی یہ ہے کہ ہمیں اس فرمان کی روشنی میں ہمارے ارد گرد کے حالات اور ماحول کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ صراط مستقیم پر قائم رہنے، مذہب پر عمل کرنے اور مذہب کو سمجھنے کی ہدایات تو مولا نے بار بار فرمائی، لیکن اس دفعہ جو مولا نے فرمایا کہ کوئی تمہیں غلط رہنمائی کرنے کی یا مس لیڈ کرنے کی یا مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرے، ورغلائے تمہیں، تو تم ان کی باتوں میں نہ آنا۔ مولا کے اسی فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ باتیں میں آج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے پس منظر میں وہ باتیں بھی موجود ہیں کہ جو مولا کے ان فرامین کے حوالے سے ہمارے لیے غلط رہنمائی یا ورغلانے کے سامان مہیا کرتے ہیں۔ میرا اشارہ ان باتوں کی طرف ہے جو وقتاً فوقتاً ہماری جماعتوں کے باہر ہمارے بارے میں پھیلتی رہتی ہیں، جو سوالات کی صورت میں ابھرتے ہیں اور سوالات کی صورت میں پھر ہماری جماعت کے ذہن میں بھی آتے ہیں اور ہماری جماعت بھی ہم سے پوچھتی ہے۔ تو جب اس طرح کی باتیں باہر کسی اخبار میں یا پیمفلیٹ میں یا میگزین میں آتی ہے، ظاہر ہے ہماری جماعت کو ہمارے بارے میں باتیں ہوتی ہیں تو پڑھنے کا شوق ہوتا ہے۔ جب انہیں پڑھتی ہے تو پھر ہمارے پاس آتی ہے جماعت کہ بھئی اس کا کیا ہونا چاہیے، کیا جواب ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ باہر جو بھی باتیں اخبارات میں لکھی جائیں ہمارے بارے میں، انہیں آپ ادارے پہ چھوڑ دیجئے۔ مولانا حاضر امام ان چیزوں سے بخوبی واقف ہے، ظاہراً اور باطناً، اور امام زمان کی ہدایت کے مطابق ہی سارا کام ہوتا ہے۔ جماعت کا کوئی بھی فرد اپنی طرف سے انڈیویجولی کوئی بھی جواب ایسے کسی اخبار یا میگزین کو تحریر نہ کرے، نہ اپنی جانب سے ایسے کسی اخبار والے کے پاس جا کے بحث و مباحثہ میں الجھے، کیونکہ یہ ہمارا طریقہ نہیں، اور نہ کسی فرد کو جماعت کی نمائندگی کرتے ہوئے کسی کے پاس جانے کا کوئی حق یا کوئی اختیار دیا گیا ہے۔ یہ باتیں جو متعلقہ ہمارے ادارے ہیں آپ ان کے حوالے کریں، اور امام زمان کی جانب سے باقاعدہ جماعت کے اداروں کو ہدایات دی جاتی ہیں، اور پھر امام زمان ہمارے دونوں جہان کے مالک ہیں۔ امام اپنی اپنی سطح پر اپنا کام کرتے ہیں اور ہمارے مشکلات اور ہمارا کام آسان کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت جو بات میں کرنا چاہتا ہوں، چند ایسی بنیادی بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں دینداروں، کہ جو ہمارے مذہب کے بارے میں اندرون جماعت اور جماعت کے باہر اٹھنے والے سوالات کے جوابات کے لیے یا ان کو سمجھنے کے لیے بنیاد فراہم کرے۔ یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ ایک ایک سوال کو آپ اٹھائیں اور ایک ایک سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں اور جواب دینے میں اپنی جانب سے کوئی خامیاں اور کمزوریاں بھی ظاہر کریں یا معذرت بھی کریں کہ بھائی بس کیا کریں، ایسا ہی ہے، بس چلتا ہے، ابھی آپ سمجھتے ہیں نا، ہماری حالت تو آپ کو ٹھیک سے معلوم ہے نا، تو بس اب جانے میں دیں، آپ کیوں ان باتوں کو چھیڑتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے دیندار۔
آج ہمارے بارے میں جو سوالات ابھرتے ہیں، جس کا بنیادی سوال یہ ہے کہ اسلام کے دوسرے فرقوں کے مقابلے میں ہمارا فرقہ مختلف کیوں ہے؟ اس میں اور بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ امام زمان کو آپ سجدہ کیوں کہتے ہیں، اور امام سے آپ دعائیں کیوں مانگتے ہیں، اور امام زمان کس طرح آپ کے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں، اور جماعت خانے میں آپ دوسروں کو آنے کیوں نہیں دیتے ہیں، اسلامی ارکان کے بارے میں آپ کے رویات مختلف کیوں ہے، یا امام زمان کو آپ کے مذہب میں اتنا پیسہ کیوں دیتے ہیں۔ بے شمار سوالات ہیں۔ جہاں جس سوال کا جواب فٹ آتا ہوگا میں آپ کو دوں گا، لیکن میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ بنیاد کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی وجوہات ہے جن کے بنا پر ہمارا طریقہ مختلف ہے، اور ہمارا طریقہ مختلف رہا ہے، مختلف رہے گا، اور یہ اختلاف اور ہمارا مختلف رنگ جو ہے وہ روز بروز بڑھتا جائے گا۔ بجائے اس کے کہ یہ پھل اور پتے اور شاخوں کے بارے میں ہم سوال کریں، ہم مذہب کی یا اس درخت کی جڑ کی بات کریں کہ بھئی آپ کے درخت میں آم کیوں پیدا ہوتے ہیں اور میرے درخت میں جام کیوں پیدا ہو رہے ہیں۔ دونوں درختوں کا فرق اگر آپ بتا دیں تو باقی آپ کے پتوں کا رنگ یا شاخیں یا پھول یا پھل کے جوابات خود بخود حل ہو جاتے ہیں کہ بھائی جو درخت تمہارا ہے وہ درخت ہمارا نہیں ہے، اس لیے ہمارا طریقہ بالکل مختلف ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے پاس اتنا علم، اتنی معلومات، اتنا گنان ہونا چاہیے کہ کم از کم ہم اپنی ذات کو مطمئن کر سکے کہ آیا ہمارا طریقہ کن بنیادوں پر ہے، اور اگر ہمیں اپنے طریقے کو دوسرے طریقے کے مقابلے میں جو مختلف اور جو ممتاز مقام ہے اس کو سمجھنا ہے تو اس کا جواب آج کے حالات میں ہمیں نہیں ملیں گے، ہمیں اس کے لیے ماضی میں جانے کی ضرورت ہے۔ اگر دو افراد ہیں جو دو مختلف سڑکوں پر ہے اور ایک دوسرے سے اشارے سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم یہ شمال میں کیوں جا رہے ہو اور میں یہ مشرق یا مغرب میں کیوں جا رہا ہوں، تو وہاں تو اس کے لیے آپس میں بات کرنا ممکن نہیں۔ وہ کہتے ہیں ایسا کریں آپ بھی پیچھے آئیے، میں پیچھے جاتا ہوں، دیکھیں ہم دونوں جدا کہاں سے پڑ گئے ہیں۔ ہم جہاں سے جدا پڑے وہاں جائیں گے تو پتا چلے گا آپ شرق میں کیوں گئے، ہم غرب میں کیوں گئے۔ بالکل اسی طرح ہمیں اپنے ماضی میں جانا پڑے گا، اس بنیادی فرق کو تلاش کرنا پڑے گا جو ہمارے طریقے کی بنیاد ہے، اور ہمارا طریقہ اسلام کے دوسرے طریقوں سے مختلف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ کی وفات کے فوراً بعد سے ہے۔ یہ کوئی ہمارا طریقہ آج سے مختلف نہیں ہے، 1400 برس سے ہمارا طریقہ دوسروں کے مقابلے میں مختلف رہا ہے، اور ہماری پوری تاریخ کے دوران ہمیشہ ہم نے ایک منفرد، ایک بے نظیر اور ایک ممتاز مقام اپنا رکھا ہے۔ ہر دور میں ہم سے یہ باتیں پوچھی جاتی رہی ہے اور ہر دور میں ہم ان کے جوابات دینے کی کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن جوابات وہی ہے کہ بنیاد ہمارا طریقہ کتاب اللہ و اطرتی کا طریقہ ہے، ہمارا طریقہ حسبنا کتاب اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ میں ان دو ٹرمز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ حسبنا کتاب اللہ یعنی ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، ایک طریقہ اسلام کا یہ ہے۔ دوسرا طریقہ کتاب اللہ و اطرتی یعنی اللہ کی کتاب اور میری اہل بیت۔ ہمارا طریقہ جو ہے وہ کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی کا طریقہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے دوران ہمیشہ اس بات کا اشارتاً قولاً و فعلاً بتاتے رہے لوگوں کو کہ میرے بعد میرا بھائی امیر المومنین مشکل کشا مولا مرتضی علی صلوات اللہ علیہ وہ میرا وصی ہے، میرا جانشین ہے اور میرا وزیر ہے۔ لیکن یہ جو حسبنا کتاب اللہ کی بات ہے اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جسے حدیث قرطاس کہتے ہیں، یعنی کاغذ والی حدیث۔ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ کے جب آخری دن تھے اور آپ بہت بیمار تھے اور بستر پر تھے اور مریض تھے تو آپ پہ بے ہوشی کا عالم طاری ہوتا تھا، اور جب بھی آپ ہوش میں آتے تھے تو آپ فرماتے تھے کہ بھئی کاغذ اور قلم لے آؤ، میں تمہیں کوئی بات لکھ دینا چاہتا ہوں۔
کاغذ اور قلم لے آؤ، میں تمہیں کوئی بات لکھ دوں، ایسی بات لکھ دوں کہ جس کی وجہ سے تم میرے بعد پھر گمراہ نہ ہو جاؤ۔ حضور کے پاس بہت سے آپ کے صحابی کھڑے تھے۔ ایک صحابی نے، جس کو شاید یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ حضور کیا لکھنے والے ہیں، وہ صحابی بعد میں خلیفہ بھی بنے، ان کا نام نہیں لینا چاہتا، انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ حضور پہ مرض کا غلبہ ہے، آپ کو نعوذ باللہ پتا نہیں ہے کہ آپ کیا فرما رہے ہیں، آپ پہ بے ہوشی کا عالم طاری ہے۔ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں کسی اور تحریری چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ نے ایک دوسرے مقام پہ اور کئی مقامات پہ فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ جاتا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، کتاب خدا اور میرے عطرت اہل بیت، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا حتی یرد علی الحوض، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر تم اس سے تمسک رکھو گے، اگر تم ان دونوں کے ساتھ منسلک رہو گے تو میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے حتیٰ کہ حوض کوثر پر دونوں چیزیں میرے پاس پہنچے۔ بنیادی فرق یہاں سے پیدا ہوا، آج جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے اسلام کے اندر وہ حسبنا کتاب اللہ کی بات ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، ہم پڑھ لیں گے، جیسا ہمیں سمجھ میں آیا امپلیمنٹ کر لیں گے، اور کر رہے ہیں آج تک یہ لوگ۔ ہم نے کہا کہ ہمیں حضور نے فرمایا ہے، شیعوں نے کہا کہ حضور نے فرمایا ہے کتاب کے ساتھ کتاب پڑھانے والا اور قرآن سمجھانے والا ہونا چاہیے، جو امیر المومنین مشکل کشا مولا مرتضی علی صلوات اللہ علیہ کی ذات ہے۔ یہ جو ہمارا فرق پڑا ہے، ایک گروہ اپنے آپ کو کتاب کے ساتھ منسلک کر لیا، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ ہم کتاب بھی پڑھتے ہیں اور کتاب کا جو معلم ہے، کتاب جو زمانے کے ساتھ سمجھانے والا ہے، ہم اس کو بھی مانتے ہیں، جو امیر المومنین مشکل کشا مولا مرتضی علی اور ان کی اولاد میں ہونے والے امام زمان شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ، جو آج ہمیں قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، جو ان کے گھر کی کتاب ہے، ان کے مطابق ہمیں چلاتے ہیں، جو کتاب اللہ اور عطرتی دونوں کو ساتھ رکھنے والے ہیں۔ اب اگر پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دی گئی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ آسمان تک دیوار جائے گی تو ٹیڑھی جائے گی۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ خشت اول چنہد میں مار کج تا سریا میرا و دیوار کج، اگر معمار نے پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دی ہے تو آسمان تک سریا تک دیوار ٹیڑھی چلی جائے گی، اس میں ہمارا تو قصور نہیں ہے۔ اگر ہم نے اپنی اینٹ سیدھی رکھی ہے اور دوسرے نے اپنی اینٹ ٹیڑھی رکھی ہے، اب وہ آ کے ہم سے پوچھے کہ بھائی یہ بتاؤ ہماری دیوار ٹیڑھی کیوں ہے اور تمہاری دیوار سیدھی کیوں ہے، ہم اس سے کیا جواب دے بھائی؟ ہم اس سے کہے کہ بھائی چلو نیچے چلتے ہیں، جہاں سے یہ دیوار بننا شروع ہوئی ہے پتہ چل جائے گا کون سی اینٹ ٹیڑھی پڑی ہے۔ اور ہم کسی کے انٹرپریٹیشنز کو، کسی کی تشریحات کو، کسی کے مذہب کو، کسی کے ایمان کو، کسی کے فرائض کو کبھی چھیڑتے ہیں؟ کبھی ہم کسی کو تنگ کرتے ہیں؟ کبھی ہم کسی کو سوال کرتے ہیں؟ آپ قرآن شریف کی 1000 تشریح آپ کر لیتے ہیں، ہر مولوی اپنی طرف سے قرآن کی آیت کی اپنی تشریح کرے گا۔ میرے بھائی اگر آپ لوگوں کو قرآن پڑھنے اور تشریح کرنے کا حق حاصل ہے تو کیا ہم لوگوں کو قرآن پڑھ کے اپنی تشریح، اپنا بیان کرنے، اپنا ایمان رکھنے کا حق حاصل نہیں ہے؟ قرآن میں خود خدا فرماتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کوئی بھی آپ سے پوچھے مذہب کے بارے میں زیادہ سوال کرے، جبر کرنے کی کوشش کرے، پریشان کرنے کی کوشش کرے، ان سے کہیں کہ آپ اللہ کے فرمان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ قرآن میں سورہ نمبر 2 کی آیت 254 میں آیت الکرسی کی پہلی والی آیت میں یہ موجود ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے۔
युरिदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरिदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह तुमसे आसानी चाहता है, अल्लाह तुमसे तंगी नहीं चाहता है। अल्लाह तो आसानी चाहता है, रसूल तो आसानी चाहता था, लेकिन रसूल के ये पैरों हमारी जिंदगी दीन के मामलात में मुश्किल करना चाहते हैं। खुद हुजूर ने अपनी हदीस में फरमाया है, दीन आसान है, इस्लाम आसान दीन है, लेकिन पैरवी करने वाले अपनी तरफ से दीन को मुश्किल बना देते हैं अपनी तशरीह करके। तो जो बुनियादी बात है वो ये कि अकीदाए इमामत को हमने हुजूर अकरम के बाद कबूल किया है। हमने हुजूर अकरम के बाद अकीदाए इमामत को कबूल किया। दुनिया के दूसरे तमाम शियों की तरह और दूसरे शियों के मुकाबले में हमें यह इम्तियाजी मकाम हासिल है कि हम हाजिर इमाम के वजूद पर ईमान रखते हैं, और हमारा अकीदा और हमारा ईमान है कि दीन इस्लाम की तशरीह जमाने का इमाम करता है, और हमारे लिए बेहतरीन और आसान तरीन रास्ता है कि जमाने का इमाम जिस तरह हमें दीन समझाता है हम उसके ऊपर अमल करते हैं, हम उसके ऊपर चलते हैं। बाज़ औक़ात हमारे लोग परेशान होते हैं, एहसास कमतरी में मुब्तला होते हैं जब कुरान की बात निकलती है, कुरान की आयत पढ़ने की बात निकलती है। जिंदारों, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम कुरान नहीं पढ़ते या कुरान नहीं मानते या कुरान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। कुरान हमारे घर की किताब है, और कुरान से हमारा जितना ताल्लुक है इतना किसी और का नहीं है। और ये कोई दीनी मोहब्बत की वजह से मैं मुबालगा आराई से काम नहीं लेता। कोई भी आ जाए, हम जिस अकीदा इमामत की बात करते हैं उस बुनियाद पे कोई भी आ जाए, हम आपको बताते हैं। कुरान किसके घर में उतरा है? जिब्राइल किसके घर में आते थे? रसूल के घर में आते थे। जो रसूल का घर था वो अली का घर भी था या नहीं था? वो फातिमा का घर था या नहीं था? वो हसन और हुसैन का घर भी था या नहीं था? अहले बैत के घर में कुरान उतरा या नहीं उतरा? और इमाम ज़मान शाह करीम अल हुसैनी सल्लल्लाहु अलैहि अल हुसैनी होने, आले नबी और औलाद अली होने के नाते वो अहले बैत से है या नहीं है? और अहले बैत से है तो कुरान शरीफ उनके घर में उतरा या नहीं उतरा? उन्होंने दावा किया है। करबला के सानहा के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन सल्लल्लाहु अलैहि को जब यजीद के दरबार में ले जाया गया दमिश्क में, और वहां कुछ बातचीत के बाद जब दमिश्क की जामे मस्जिद में गए, हमारे बच्चे नाइट स्कूल के अपनी तारीख की किताब में ये पढ़ते हैं, तो यजीद ने ये कोशिश की कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम पे जरा अपना रोब दिखाया जाए, अपने शाही दबदबा दिखाया जाए। तो अपने हुकूमत का जो खतीब था उससे कहा कि भाई हमारी शान में कुछ हो जाए। तो जो तनख्वाहखार खतीब होते हैं, जिनका काम ही होता है कि हुकूमत की तारीफ करो, सच्चा हो या झूठा हो, बादशाह की तारीफ करो, जालिम हो या मजलूम हो, क्योंकि तुम्हें वहां से तनख्वाह मिलती है। वो खड़ा हुआ और बनु उमैया की बड़ी तारीफ के पुल बांध दिए। उसने अपनी तारीफ खत्म की। यजीद समझा कि शायद इमाम ज़ैनुल आबिदीन मरऊब हो चुके हैं, अकेले हैं, शाही दरबार है, शाही मस्जिद है, यहां ये क्या कहेंगे? पूछते हैं कि जनाब आप भी कुछ फरमाना पसंद करेंगे? मौला ने फरमाया क्यों नहीं। उनकी जो शाहाना ठाठ है वो तो खुदाई शाहाना ठाठ है। जो हक है सो हक है। हक अकेला है या हजारों के सपोर्ट में है कुछ फर्क नहीं पड़ता। हक हक है, बातिल बातिल है। चारों तरफ अंधेरा होने के बावजूद हक एक दिए की तरह जलता है। वो दिया ये नहीं कहता कि अंधेरा बहुत ज्यादा है इसलिए मुझे नहीं जलना चाहिए, मुझे घबराहट होती है। दिया दिया है, हक हक है। हजारों लाखों करोड़ों जालिम आ जाए, हक हक रहता है अपनी जगह पे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि मस्जिद में खड़े हुए और फरमाया, देखो तुम में से जो लोग मुझे जानते हैं उनको तो बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूं। जो नहीं जानते उन्हें मैं कहता हूं कि मैं अमीरुल मोमिनीन मुश्किल कुशा मौला मुर्तजा अली के फर्जंद हजरत इमाम हुसैन का मैं बेटा हूं। अली और नबी के खानदान से हूं मैं।
جبرائیل ہمارے گھر میں آیا کرتے تھے، مولا نے فرمایا جبرائیل ہمارے گھر میں آتے تھے اور قرآن ہمارے گھر میں نازل ہوا ہے. صلوات پڑھیے دیندار. امام فرماتے ہیں قرآن ہمارے گھر میں نازل ہوا، قرآن اہل بیت کے گھر میں نازل ہوا، اور اسی اہل بیت کا مالک امام زمان شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ ہمیں اپنی روحانی اولاد کہہ کے پکارتے ہیں. اگر ہم مولا کے روحانی اولاد ہیں تو ہم بھی مولا کے گھر کے بچے ہوئے نا. تو اہل بیت سے ہمارا خاص تعلق بنا یا نہیں بنا؟ اب قرآن شریف ہمارے گھر میں تو اترا ہے، ہمارے باپ کے گھر میں تو اترا ہے. وہ ہم زیادہ سمجھتے ہیں یا وہ زیادہ سمجھتے ہیں جن کا دور دور سے رسول اور اہل بیت رسول سے کوئی تعلق نہیں؟ جس گھر سے دین اسلام کے علوم کے چشمے پھوٹتے ہیں، جس گھر میں شہر علم بھی ہے اور اس کا دروازہ بھی ہے، جس گھر میں خدائے علم کا خزانہ ہے، جس گھر سے توحید کے چشمے پھوٹتے ہیں، آپ اس گھر میں رہنے والوں کو، اس گھر میں پلنے والے کو اور اس گھر کی تعلیم سے بڑے ہونے والوں کو آپ یہ سکھانے آتے ہیں کہ شرک کس کو کہتے ہیں اور توحید کسے کہتے ہیں اور نماز کسے کہتے ہیں اور زکوٰۃ کسے کہتے ہیں اور انسان کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے. یہ بات ہمیں سکھاتے ہیں آپ. یہ بات آپ انہیں سکھاتے ہیں جن کے گھر میں رسول کے خاندان کی وراثت، علم کی وراثت، ہدایت کی وراثت 1400 برس سے چلی آئی ہے. یہ اور بات ہے کہ ایک انسان کے جیب میں بہت قیمتی ہیرا پڑا ہو، اس سے خود اس کا پتہ نہ ہو اور وہ اپنے آپ کو بھکاری سمجھے تو اور بات ہے. دیندار اتنا خزانہ علم کا علی کے گھر سے، اہل بیت کے گھر سے باپ اور اولاد کے رشتہ ہونے کے باوجود اگر آج کوئی اسماعیلی آ کے مجھے یہ سوال کرے کہ بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہمارا طریقہ کیا ہے، حاضر امام کیا ہے، ہم یہ کیوں کرتے ہیں، یہ کیوں نہیں کرتے ہیں، تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ اتنا خزانہ جیب میں ہونے کے باوجود وہ در در میں جا کے بھیک مانگتا پھرتا ہے علم کا. ایک دفعہ جس نے یہاں آ کر کہہ دیا کہ امام من الحاضر الموجود مولانا شاہ کریم الحسینی میرا حاضر اور موجود امام ہے، اعلانیہ کہتے ہیں روزانہ، اعلانیہ دنیا بھی سنے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین علی اللہ مولانا شاہ کریم الحسینی الامام الحاضر الموجود. ہم اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اس کا رسول ہے، علی اللہ کی جانب سے ہے، اور ہمارے حاضر اور موجود امام شاہ کریم الحسینی ہمارے امام ہیں اور ہم اس کی بیعت کرتے ہیں. جب ہم اس کی بیعت کرتے ہیں تو ہم ان کی امامت کا قانونی حق تسلیم کرتے ہیں. مولانا نے فرمایا جو جماعت خانے میں بیعت کرتا ہے امام کا وہ لیجیٹیمیسی آف امامت کو ایکسپٹ کرتا ہے، یعنی وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ میں امام کا مسند امامت پر قانونی حق تسلیم کرتا ہوں، بس وہی میرے لیے جو کچھ ہے سو ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے. اس کے بعد چندان سوال کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے. پھر بھی علم کی بات ہے تو علم کی بات ضرور ہونی چاہیے. تمام سوالات کا ایک ہی جواب ہے، تمام مسائل کا ایک ہی حل ہے. اگر ہم نے امام زمان کا مقام اور امام زمان کے اختیارات اور امام زمان کی اتھارٹی کو سمجھا ہے تو پھر ہمارے سامنے کوئی پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. لیکن اگر ہمیں امام زمان کی ذات کی شناخت میں کوئی خامی یا کوئی سوال ہے تو ہمارے سامنے ہزاروں سوالات پیدا ہوں گے. امام زمان کی مقام کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں تاکہ یہ جو ہمارے سوالات ہیں کہ امام کے سامنے سجدہ کیوں ہو اور امام کے سامنے سر کیوں جھکے یا امام سے گناہوں کی معافی کیسے ہو سکتی ہے. قرآن میں خداوند تعالیٰ اپنی صفات اور اپنی ذات کا بیان اس طرح کرتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. ہم زمین میں رہتے، آسمان کا تو ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ہم زمین کی بات کرتے ہیں. اللہ زمین کا نور ہے تو کدھر ہے؟ اور اگر اللہ زمین کا نور ہے اور اللہ نور ہے تو نور کی خاصیت یہ ہے کہ وہ خود بھی ظاہر ہوتا ہے اور دوسری چیزوں کو بھی ظاہر کرتا ہے.
خدا خود فرماتا ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ خدا اول ہے، وہ خدا آخر ہے، وہ ظاہر ہے اور وہ باطن ہے۔ اول آخر باطن کی بات نہیں کرتے ہیں، خدا ظاہر ہے کہتا ہے۔ خدا ظاہر بھی ہے اور خدا نور بھی ہے اور خدا زمین میں بھی ہے۔ تینوں باتیں ایک ساتھ جمع ہوتی ہے۔ جس زمین پہ ہم رہتے ہیں اس زمین پہ خدا نور بھی ہے اور خدا ظاہر ہے، تو کدھر ہے، کس طرح ہے؟ اگر خدا زمین پر اپنا نور ظاہر کرنا چاہے گا تو کیوں چاہے گا؟ ہدایت کرنے کے لیے، بنی نوع انسان کے بیچ میں حجت بننے کے لیے۔ اس کو کس کے لیے اپنا نور ظاہر کرنا ہے؟ انسانوں کے لیے۔ اس کو کس سے بات کرنی ہے، کس کے ساتھ کلام کرنا ہے، کس سے کمیونیکیشن کرنا ہے؟ انسان سے کرنا ہے۔ خدا اگر زمین پر اپنے آپ کو ظاہر کرے گا تو کہاں کرے گا؟ ہماری عقل یہ بتاتی ہے کہ جس چیز کا جو مقام ہوتا ہے اس کو وہاں جانا چاہیے۔ جو چیز جیسی قیمتی ہوتی ہے اس کو وہاں رکھا جاتا ہے۔ خدا اگر زمین میں مخلوق میں اپنے آپ کو ظاہر کرے گا تو کس میں کرے گا؟ جو کم ترین مخلوق ہے اس میں کرے گا یا جو بہترین مخلوق ہے اس میں کرے گا؟ بہترین مخلوق میں کرے گا۔ تو بہترین مخلوق کون سی ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو ہم نے بہترین مخلوق بنایا ہے۔ کیا سارے کے سارے انسان بہترین ہیں؟ کیا سب کے سب انسان اس قابل ہے کہ خدا اس میں اپنا ظہور کرے، اپنا نور ظاہر کرے؟ نہیں۔ انسان میں کچھ ایسے ہیں جو مسجد ملائکہ ہے، انسان میں کچھ ایسے ہیں کہ جسے دیکھ کر شیطان بھی تعلیم لیتا ہے کہ یار یہ گر تو مجھے بھی نہیں معلوم تھا جو اس کے پاس ہے۔ یہ بھی خدا کس میں ظاہر ہوگا؟ ان تمام انسانوں میں جو بہترین ہوگا۔ ان تمام انسانوں میں کون بہترین ہے اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ انسان کرے گا یا خدا کرے گا؟ خدا ہی کرے گا۔ یا انسان سے خدا پوچھے گا کہ مجھے بتاؤ تم میں کون ہے جس کو میں رسول یا امام بناؤں؟ پیدا کرنے والا ہماری ذات کے بارے میں زیادہ جانتا ہے یا ہم بہتر جانتے ہیں؟ وہ بہتر جانتا ہے، اس لیے اس نے کہا کہ میں نے انتخاب کر لیا۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ جسے چاہے اپنی رحمت سے مختص کر لیتا ہے، سلیکٹ کر لیتا ہے۔ اور اس نے سلیکٹ کیا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض۔ اللہ نے پسند کیا آدم کو، نوح کو، ابراہیم کی آل کو، عمران کی آل کو، تمام جہان میں سے خدا نے چوز کیا ہے، خدا نے سلیکٹ کیا۔ اور جب آدم کو پیدا کیا تو تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے آگے اپنا سر جھکاؤ۔ وہ جو آدم بنا تھا وہ انسان تھا یا نہیں تھا؟ وہ جو آدم خدا نے بنایا تھا وہ انسان تھا یا نہیں تھا؟ انسان تھا۔ اس کو خدا نے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ کیوں حکم دیا؟ اس سجدے کا مطلب کیا تھا؟ سجدے کی مراد کیا ہے؟ سجدے کی مراد تابعداری ہے۔ سارے فرشتوں نے اپنا سر جھکایا۔ ایک نے کہا کہ میں آدم کی فرمان برداری قبول نہیں کر سکتا۔ سر جھکانے نہیں جھکانے سے کیا فرق پڑنا تھا اس کو؟ دل سے کہتا میں اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا، ظاہر میں کام چلانے کے لیے سر جھکا دیتا، بعد میں جو کرنا تھا وہ کرتا۔ لیکن وہاں ظاہری سر جھکانے کی بات نہیں تھی۔ بات کیونکہ یہ کوئی ظاہری عالم کی تو بات ہی نہیں ہے، روحانی عالم کی بات ہے۔ خدا فرشتوں سے یہ قول لیتا ہے کہ تم یہ قول دو کہ یہ آدم انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر میں اپنا خلیفہ مقرر کر رہا ہوں، اپنا جانشین مقرر کر رہا ہوں، اس میں میں اپنا نور ڈال رہا ہوں، اس میں میں اپنی خدائی ڈال رہا ہوں، یہ زمین پر میرے کام کا مختار ہوگا، تم اس کی تابعداری کرو گے، اس کی فرمان برداری کرو گے۔ سوائے ایک کہ سب نے کہا کہ ہاں ہم اس کی تابعداری کریں گے۔ سجدہ کس بات کی علامت ہے؟ خدا نے کوئی آدم کی عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، خدا نے آدم کی فرمان برداری کرنے کا حکم دیا تھا۔ شیطان نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں آدم کی عبادت نہیں کروں گا، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے خدا نے فرمایا کہ اے فرشتوں آدم کی عبادت کرو، نہیں، آدم کے آگے سجدہ کرو، تابعداری کرو، فرمان برداری کرو۔ اور اس نے کہا کہ میں اس سے اچھا ہوں، اس لیے میں اس کے آگے اپنا سر نہیں جھکا سکتا، میں تابعداری نہیں کر سکتا۔ ہم امام زمان کے سامنے
وہی جو خدا کا خلیفہ جس میں خدا کا نور ہے اپنا سر جھکا کر کیا کہتے ہیں؟ ہمارو مستک تمہارے ہاتھے جہاں ناکو تیا تھا. ہم تابعداری کا قول دیتے ہیں. ہم جب امام کی بیعت کرتے ہیں تبھی کیا کرتے ہیں؟ یا کوئی بھی صوفی اپنی مرشد کا اور اپنے پیر کا اپنے کسی بزرگ کی بیعت کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ بیعت میں کیا ہوتا ہے؟ تابعداری ہوتی ہے. اپنا تن من دھن جان مال اولاد اپنا فریڈم جو ہمارے اختیارات ہیں ساری آزادی سلب ہو جاتی ہے. ہم اپنے آپ کو اپنے مرشد کامل کے سپرد کرتے ہیں. صحیح ہے؟ یہ خالی اسماعیلی تھنکنگ نہیں ہے، صوفیوں کی بھی ہے. بیعت جہاں بھی ہوتی ہے اسی طرح ہوتی ہے. بیعت میں ہم اپنا تن من دھن سب کچھ، آپ کسی سے پوچھیں کہ بھئی ہم جو امام کی بیعت کرتے ہیں اس میں امام کی تابعداری کا قول دیتے ہیں، اپنا سب کچھ اس کے نام پہ لٹانے کا قول دیتے ہیں، اس میں کوئی حرج ہے؟ کہنے نے اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر ہم وہی کام سر جھکا کر کرتے ہیں تو نعوذ باللہ وہ تو شرک ہے. بھائی شرک کیسے ہو گیا؟ یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ہم نے کہہ دیا کہ یا مولا ہمارا سب کچھ تیرے حوالے کا، یہ ٹھیک ہے. سر جھکا کر ہم نے وہی بات کہی کہ یا مولا ہمارا سب کچھ تیرے حوالے ہے. استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک. یہ تو شرک ہے بھائی. ارے بھائی کہاں سے شرک ہو گیا؟ تم نے کہہ دیا اس لیے شرک ہو گیا. ضروری نہیں ہے کہ جو بات تم کہتے ہو وہ مان لی جانی چاہیے، کوئی ویسی ضروری بات نہیں ہے. ہزاروں باتیں ایسی ہیں جنہیں ہم اپنی تشریح پہ عمل کرتے ہیں. شرک تو اسے کہتے ہیں جہاں یہ کہا جائے کہ وہاں بھی ایک خدا ہے یہاں بھی ایک خدا ہے، ہم دو خداؤں میں مانے، دونوں خداؤں کو ایک جیسا سمجھے تو آپ کہیں یہ شرک ہے. ہمارے دعا میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اعلانیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین علی اللہ. اس میں کوئی شرک ہے؟ ہم اسی امام کے سامنے سجدہ کرتے ہیں جو آدم نو ابراہیم موسیٰ عیسیٰ محمد کا نور ہے، جس کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو دیا گیا تھا. خدا کے حکم کے مطابق ہم اولو الامر کے سامنے اس کے امر کی تابعداری کا قول دیتے ہیں اور اپنا سر جھکاتے ہیں. اس میں کون سا عیب ہے؟ کون سی بات ہے؟ خدا نے جس کو خلیفہ مقرر کیا ہے اس خلیفہ کے اندر خداوند تعالیٰ نے اپنا نور ڈالا ہے، اسے خدا نے مختار کل بنایا ہے. مختار کل بنایا ہے. خداوند تعالیٰ کے ساتھ انسان کا براہ راست رشتہ نہیں ہے، اس لیے خدا نے پیغمبر اور ائمہ رکھے ہیں زمین پر. خدا خود فرماتا ہے کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون. تم جو کچھ بھی صفت بیان کرتے ہو خدا اس سے بہت بالا، بہت بلند، بہت دور ہے. ہمارے وہم و گمان سے بھی جو خدا دور ہے اس سے ہم کیا کمیونیکیشن کریں گے، کیا بات کریں گے، کیا دعائیں مانگیں گے؟ جبکہ خدا نے اپنا خلیفہ زمین پہ مقرر کر دیا ہے جو اس کی تمام صفات کا حامل ہے، ہم اسی سے مانگتے ہیں. اور یہ کہہ کے نہیں مانگتے کہ خدایا بس تو وہی رہنا، تیرے سے ہمارے تعلقات ختم ہو گئے، ہمیں دوسرا خدا مل گیا ہے. نہیں، ہم ایسا نہیں کرتے. ہم اسی اللہ کے فرمان کے مطابق اللہ کے مقرر کردہ خلیفہ جو زمین پر ہے، جس سے اللہ نے تمام اختیارات دے رکھے ہیں، ہم اس سے مانگتے ہیں. اور جب مانگنے والے کو سکون ملتا ہے، جب مانگنے والے کو سیٹسفیکشن ملتا ہے، ایک بار مانگے، دو بار مانگے، چار بار مانگے، کچھ نہیں ملے تو آدمی مانگنا بند کر دیتا ہے. ہم تو روزانہ مانگتے ہیں. ہمیں کبھی مایوسی ہوئی ہے اس در سے مانگنے میں؟ ہم نے جب بھی جو مانگا ہے ہمیں ملا ہے، تو بھئی ہم اس سے مانگنا کیوں بند کر دیں؟ یہی تو وہ در ہے جہاں سب کچھ ہم کو ملتا ہے، ہمیں ہمارا سکون ملتا ہے. جے مانگو تے تو ہی دیوے. یہ ساری ہماری امیدیں، ساری آرزویں یہیں سے ہماری تکمیل ہوتی ہے. تو بنیادی بات عقیدہ امامت، ہماری اپنی تشریح. کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ یہ سارے لوگ ایسا کرتے ہیں ہم ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں. ہمارا طریقہ 1400 برس سے مختلف ہوتا آیا ہے. ہم امام زمان کے فرمان کے مطابق عمل کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ نے
امیر المومنین مشکل کشا مولا مرتضی علی صلوات اللہ علیہ کو اپنے بعد اپنا جو امام اور جانشین مقرر کیا اور فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ دعا مانگی کہ اللہم والی من والاہ، اے اللہ اسے دوست رکھنا جو علی کو دوست رکھے، وعادی من عاداہ، اس سے دشمن رکھنا جو علی کو دشمن رکھے، وخذل من خذلہ، اسے ذلیل کرنا جو علی کی عزت کو کم کرنے کی کوشش کرے، وانصر من نصرہ، اس کی مدد کرنا جو علی کی مدد کرے، وَأَدِرِ الْحَقُّ مَعَهُ حَيْثُ دار، اور جہاں علی جائے، غور کیجئے گا اس حدیث کے الفاظ کو، جہاں علی جائے وہاں حق کو اس کے پیچھے پیچھے لے جانا۔ یہ نہیں فرمایا خدایا علی کو ہمیشہ حق کے راستے پہ رکھنا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ کہا خدایا حق کو ہمیشہ علی کے راستے میں رکھنا، کیونکہ حق علی کے سوا کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ حق غلط ہو سکتا ہے، علی غلط نہیں ہو سکتا ہے کبھی، اس لیے فرمایا ادیر الحق معہ حیث دار، جہاں علی جائے وہاں حق کو لے جانا، گویا جہاں علی ہے وہیں پہ حق ہے، وہاں باطل اور وہاں غلط کام کبھی نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے دل سے یہ مانتے ہیں جہاں علی ہے وہاں حق ہے، تو جہاں علی کا نور امام زمان شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ ہے اور اس کے فرمان پہ عمل کرنے والے مومنین ہیں، ان کے دل میں کبھی بھی یہ شک نہیں آنا چاہیے کہ ان کا راستہ حق کے سوا کوئی اور راستہ ہے۔ یہ راستہ حق کا راستہ ہے، جہاں امام زمان کا قدم پڑتا ہے وہاں حق کا قدم پڑتا ہے۔ امام حق کو فالو نہیں کرتے، حق امام کو فالو کرتے ہیں۔ آج میں اپنا واز یہاں بند کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں اسی کو آگے بڑھاؤں گا۔ خداوند نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام ہم سب کو اپنے مذہب کی حقیقی سمجھ عطا فرمائے، مولا گنج جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، دین و دنیا میں سکھی و آباد رکھے، دیدار نصیب کرے۔ صلوات پڑھے دینداروں، اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ حاضر